السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ آج پھر مجھے خبریں آ رہی ہیں کہ جی تحریک لبیک کا جو مرکزی دفتر ہے لاہور کے اندر، وہاں پہ شاید رات کو کوئی آپریشن متوقع ہے۔ اور یہ ساری چیز جو ہے نا، اس نے لوگوں کو کافی پریشان کر دیا ہوا ہے۔ اچھا، سچی بات یہ ہے، اور میں اپنی پرابلم آپ کو بتاتا ہوں۔ چلے میں اپنی پرابلم بتاتا ہوں اور آپ پھر مجھے کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریے گا۔ ہمارا پرابلم ہے جب ہم آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں، جب آپ کو حقیقت بتاتے ہیں، جب آپ کو سچ بات بتاتے ہیں، تو لوگ برا بھلا کہنا شروع ہو جاتے ہیں، فتوے لگانا شروع ہو جاتے ہیں اور ایجنٹ بنا دیتے ہیں کہ جی اس کا ایجنٹ ہے تو اس کا ایجنٹ ہے، تو پتہ نہیں ادھر سے آ رہی ہے تو یہ گاڑی کہاں سے مل گئی اس کو، تو یہ کیا ہو گیا، پھر اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم ایز اے نیشن ہم جھوٹ میں اتنا رہنے کے عادی ہو چکے ہیں، ہر قسم کے جھوٹے نعرے پہ، ہر قسم کے جھوٹے وعدے پہ، ہر قسم کے جھوٹ پہ، اپنے آپ کو جھوٹ بول بول کے، کہ ہمیں سچ جو ہے نا وہ اب پتہ نہیں زیب ہی نہیں دیتا، ہمیں سوٹ ہی نہیں کرتا۔ سچ یہ ہے کہ کامیڈی آف دا نیشنز میں ہم بہت نیچے آ گئے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ ہمارا کردار جو ہے بہت ہی گر چکا ہے، اور ابھی افطاری ہوئی ہے، پہلا روزہ جو ہے الحمدللہ اختتام پذیر ہوا ہے۔ میں اس کے بعد آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سچ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہی رمضان کے اندر ملاوٹ کرتے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم نماز ہی پڑھ کے آتے ہیں، اور پھر ہم اپنا دو نمبریاں بھی کرتے ہیں اپنے کاروبار میں، اپنے کام میں۔ سچ یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہے لوگوں کے کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جس کا مذہب ہمیں منع کرتا ہے۔ سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں ایک ایسا کام ہے کہ جس کی میں نے کبھی بھی یعنی تمہیں معافی نہیں دینی، اور اس کی پکڑ میں نے خود کرنی ہے، دنیا میں اس کی سزا نہیں ہونی۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تم کو سزا دوں گا، میرے ساتھ اعلانے جنگ ہے، وہ ہے سود، اور ہم بڑی بے شرمی سے سود کا کاروبار ہمارے چاروں طرف ہو رہا ہے، ہم اس کا حصہ ہیں اور بڑی خوشی خوشی حصہ ہیں۔ سچ یہ ہے کہ اگر آج میں آپ کو کہوں کہ جناب ہمارے کرکٹرز جو ہیں وہ بڑے کمزور ہیں، وہ پریکٹس نہیں کرتے یا ان میں ٹیلنٹ نہیں ہے، تو سارے مجھے برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ ہماری سڑکوں پہ ایسے لڑکے کھیل رہے ہیں کہ جو ورلڈ کلاس ہیں، انٹرنیشنل پلیئر بن سکتے ہیں، بس ان کو موقع نہیں مل رہا، ان کی پرچی نہیں ہے، ان کی سفارش نہیں ہے، تو وہ ویڈیو لاکھوں میں چلی جائے گی۔ لوگ کہیں گے بالکل صحیح کہہ رہا ہے، ملک میں ٹیلنٹ، اور جو کہہ رہا ہے اس کو خود نہیں پتا ٹیلنٹ کیا ہوتا ہے۔ وہ خود کبھی سوائی ٹیپ بال کے کسی ہارڈ بال سے نہیں کھیلا ہوگا، لیکن وہ بتائے گا بیٹھ کے کہ ٹیسٹ میچ کیسے کھیلنا۔ اور یہ ہر چیز کے اوپر بات ہے، ہر جگہ پہ ہم جو ہے نا 22 کروڑ دانشور بن گئے ہیں۔ تو آج آپ ساروں سے میرے چند سوالات ہیں، اور آپ سے میں بڑے کڑوے سوالات کرنے لگا ہوں۔ سچ یہ ہے کہ حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات جو تھی ان کو صادق اور امین کا لقب ملا۔ امین کا مطلب کیا ہے؟ جس کے پاس امانت رکھی جائے۔ اس وقت کتنے مسلمان تھے؟ تب تک تو اسلام نہیں آیا تھا جب ان کو یہ لقب اس وقت بھی مل گیا تھا۔ صادق اور امین تھے۔ تمام مکے کے لوگ کہتے تھے کہ یہ سب سے سچا انسان ہے جس کو ہم نے دیکھا۔ کافر منکرین جو تھے ان کی امانتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفوظ ہوتی تھی اور وہ حفاظت میں تھی۔ اور آج تک تاریخ میں الحمدللہ ایک شخص یا ایک عورت یہ نہیں کہہ سکی کہ میری خدا نخواستہ وہاں پہ امانت میں کوئی خیانت ہوئی۔ لیکن آج آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کی جو املاک ہے وہ جل رہی ہے، مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان جو ہیں وہ زخمی ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان جو ہیں وہ قتل ہو رہے ہیں، اور سب کچھ ہم مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں۔ ہم عاشقان رسول اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں؟ کیا ہم اسی طرح امانت کے یعنی رکھنے والے ہیں، امانتوں کو رکھنے والے ہیں؟ زندگی بھی امانت ہے، لوگوں کے جان و مال سب کچھ امانت ہے ہمارے ہاتھوں سے۔ ہم پتھر مارتے ہیں، کسی ایمبولنس کو مار دیتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، پولیس والے کو بیچ میں اس کی گاڑی میں آگ لگا دیتے ہیں۔ یہ انسانیت ہے؟ یہ انسانیت کے نام پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مذہب کے نام پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو آج بار بار صبح سے میں سورہ بقرہ مجھے یاد آ رہی ہے۔ میں آپ کو اس کا اردو کا ترجمہ ہی بتا دیتا ہوں کہ تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو زمین پہ فساد کریں گے، اور جب ان کو منع کیا جائے گا کہ فساد مت کرو تو کہیں گے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں،
ہم تو سب کچھ صحیح کرنے والے ہیں، لیکن وہی فساد کی جڑ ہے۔ اب دیکھ لیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں، ہم عمل نہیں کرتے، ہم عمل کرتے ہیں، ہم بیچ میں ہی خیانت کر جاتے ہیں۔ ہم نے اپنے ملک کو پتہ ہے کس جگہ پہ لا کے رکھ دیا۔ میں آج آپ کو ایک خبر دے دیتا ہوں، پتہ نہیں آپ کی نظر سے گزری ہے کہ نہیں گزری، کہ آپ کے وفاقی وزیر داخلہ جو ہیں ان کا ویزا برطانیہ نے ریفیوز کر دیا۔ جی، شیخ رشید احمد کا ویزا برطانیہ نے ریفیوز کر دیا، اور یہ شیخ رشید احمد کا جو ویزا ریفیوز کیا وہ آفیشل پاسپورٹ پہ کیا، نارمل گرین پاسپورٹ پہ نہیں کیا۔ یعنی پاکستان کے لا اینڈ آرڈر رکھنے والے وزیر کا ویزا سلطنت برطانیہ نے ریفیوز کر دیا۔ اور اب شاید ایسے دن آ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں ہم نے نئی ویزا ایشو ہی نہیں کرنے کسی کو۔ یہ پالیسی نہیں ہے، لیکن یہ ابھی انڈر ہینڈ یہ باتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں۔ نومبر سے ابھی تک 6 مہینے ہو گئے، یو اے ای میں آپ کو نیا ورک پرمٹ نہیں ملا، آپ کو ورک ویزاز نہیں ملے یو اے ای کے اندر۔ نومبر سے ابھی تک آپ کو سعودی عربیہ کے اندر ایک بھی نیا ورک ویزا نہیں ملا۔ قطر سے آپ انگیں بڑھا رہے ہیں، لیکن قطر آپ کے ورک ویزاز نہیں دے رہا، ویسے وزٹ ویزا دے رہے ہیں، آئیں جائیں، یہ کریں وہ کریں۔ آپ دنیا کے تمام ممالک کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیسے کیسے پاکستان کے اوپر قدغن لگ رہی ہے۔ کوئی آپ کو ٹیررسٹ اسٹیٹ کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو جو ہے وہ منی لانڈرر کہہ رہا ہے، کوئی آپ کو جو ہے ٹیررسٹ ہاربرنگ نیشن کہہ رہا ہے، اور ہم یہاں پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے دست و گرباں ہوئے ہیں۔ یہ جو ہو رہا ہے 3 دن سے اس ملک میں، ان 22 کروڑ عوام جو پاکستان کی ہے، یہ تو سارے کے سارے عاشقان رسول ہیں۔ ان میں تو نعوذ باللہ کوئی بھی ایسا نہیں جو عاشق رسول نہ ہو، یہ تو میں کنوکشن سے بتا سکتا ہوں۔ تو ایک دوسرے کو مارنا، اپنی پولیس والوں کو مارنا، وہ عاشقان رسول نہیں ہے۔ اپنی لا انفورسمنٹ والوں کی گاڑیاں چلانا، وہ عاشق رسول نہیں ہے۔ ہاں، ہر آدمی خود سے جو ہے وہ جج بن گیا۔ دوسرے ملکوں میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ دوسرے اسلامی ممالک میں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ ہے کہ جس ملک میں اب آپ کو کھل کر ایک بات کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے اس پہ بہت لوگوں نے میرے اوپر تبرہ کرنا ہے، بہت لوگوں نے مجھے برا کہنا ہے، لیکن میرا کام ہے آپ کو سچ بتا دینا۔ میں کوئی پالیسی میکر نہیں ہوں، میں پالیسی نہیں بنا سکتا، میں کوئی ایڈوائزر نہیں ہوں کہ جس کی ایڈوائز بائنڈنگ ہو۔ میں اپنی آبزرویشن دے سکتا ہوں کہ جن ممالک میں پرائیویٹ مسجدوں کی اجازت نہیں ہے، وہاں پہ کبھی یہ مسائل نہیں ہوتے۔ جن ممالک میں پرائیویٹ مدرسوں کی اجازت نہیں، وہاں پہ یہ مسائل نہیں ہوتے۔ اسٹیٹ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اب ہر ایک جو ہے اپنی انٹرپریٹیشن بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی ملک میں آپ دیکھیں کہ لال مسجد کا بھی ایشو ہو چکا، اسی ملک میں وہ صوفی محمد صاحب والا ایشو بھی ہو چکا، اسی ملک میں ماڈل ٹاؤن ایشو بھی ہو چکا، اسی ملک میں اب یہ ہو رہا ہے۔ آپ باقی پوری دنیا کو بیٹھ کے بتا دیں کہ ہم پیسفل کنٹری ہیں۔ آج ہماری ایک ہمشیر ہیں آمنہ بی بی، انہوں نے مجھے ایک آڈیو میسج بھیجا، وہ کہتی ہے مبشر بھائی، ہم باہر بیٹھے، جو باہر بیٹھ کر سن رہے ہیں لوگ، وہ تو مذاق اڑا رہے ہیں پاکستانیوں کا۔ کیوں مذاق اڑا رہے ہیں؟ کہ تیلی انہوں نے ادھر لگانی ہے، آگ ہم نے ادھر لگانی ہے۔ ادھر انہوں نے کوئی یعنی فساد یا فسادی قسم کی بات کرنی ہے، اور ادھر ہم نے داڑا داڑا مارا ماری شروع کر دینی ہے۔ آپ جب ڈینمارک میں کارٹون چھپے تھے تب سے یاد کریں جو املاک چلی تھی، لاہور میں الفلا بلڈنگ کو آگ لگا دی، ریگل پہ آگ لگ گئی، کراچی میں پتہ نہیں کہاں کہاں لگ گئی، ہر جگہ توڑ پھوڑ یہ وہ۔ ارے بابا، یہ لوگ تو خود جلے ہوئے ہیں، ان کا تو خود دل رو رہا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ڈنمارک میں، تم انہی کی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہو، تم انہی لوگوں کو مارا ماری کر رہے ہو، تم انہی لوگوں کی مار پیٹ کر رہے ہو۔ ہر آدمی جو ہے وہ سنے سنائی باتوں پہ عمل کر رہا ہے، اور میں بالکل یعنی یہ ٹھوک بجا کر کہہ رہا ہوں کہ سنی سنائی باتوں پہ عمل کر رہا ہے، کیونکہ اگر آپ اور میں ہم حقیقی مسلمان ہوتے تو ہمیں اتنا پتہ ہوتا کہ سود لینا جو ہے وہ اللہ سے اور اللہ کے نبی سے اعلان جنگ ہے، پہلے ہم مسلمان ملکوں میں وہ ختم کر دیتے۔ ہمیں تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا حق ہی نہیں ہے جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، جو سود کے اندر گھٹنے گھٹنے نہیں، گردن گردن نہیں، پورا پورا جسم ان کا سود کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ ان کو حق ہی نہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا۔
کسی عالم کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے بیٹھ جائے، میں قرآن سے ثابت کروں گا کہ واحد چیز ہے جس کا اللہ نے کہا اس کا علاج تو میں نے کرنا ہے، اس کی سزا تو میں نے دینی ہے، اور جس نے یہ جان بوجھ کر یہ کاروبار کیا لین دین کا، اس نے اللہ اور اس کے نبی کے خلاف ننگی تلوار اٹھا کے اعلان جنگ کر دیا۔ اور کون سا اسلامی ملک ہے جہاں پہ یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ تو ہم میں کتنا حوصلہ ہے، ہم اسلام کا نام لیتے ہیں اور مار دیتے ہیں، ہم اپنے مذہب کا نام لیتے ہیں اور اس کی محبت میں کسی کو آگ لگا دیتے ہیں۔ یعنی وہ مذہب جو پھیلا ہی پیس سے ہے، وہ مذہب جو پھیلا ہی پیار سے ہے، صادق اور امین کے یعنی آپ کردار کی وجہ سے جو پھیلا، ہم نے کر دیا۔ لوگ ادھر کرتے ہیں کچھ اور ادھر ہم لوگ آگے لگانا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے ملک کا کاروبار روک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب ملک چلنے ہیں اور ملکوں کے کاروبار ہونے ہیں تو وہ دنیا کے ساتھ مل کر ہم نے کرنے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو خود سبزیاں بیچ کے صرف زندہ نہیں رہ سکتے، یا ایک دوسرے سے خرید کے ہم سبزیاں نہیں زندہ رہ سکتے۔ ہر چیز میں ہمیں تمام دنیا کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ یہ سعودی عربیہ میں کیوں مسئلہ نہیں ہو رہا؟ یہ ایران میں کیوں نہیں مسئلہ ہو رہا؟ یہ دمشق میں کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ قطر میں کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ انڈونیزیا میں کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ملیشیا میں کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ صرف پاکستان میں کیوں ہو رہا؟ کیا کوئی جان بوجھ کر کروا رہا ہے ہمارے اندر یہ کہ وہ ایک تیلی لگا دیتا ہے اور ہم باقی پیٹرول چھڑکنے کا کام ہمارا، ہم سارے بیٹھے ہیں؟ پلیز سوچیں، جس مذہب کے ہم پیروکار ہیں، جس نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں، ہمارے تو زبان سے اور ہاتھوں سے ہر ایک کو محفوظ رہنا ہے۔ اگر ہم واقعی ان کے فالوورز ہیں، ہمیں ہر اس علت سے پاک رہنا ہے جس سے ہمیں منع فرمایا اور جس سے منع فرمایا۔ اور یہ آج ہی ہم فیصلہ کر لیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ، یہ ہم اس میں بڑا کوشش کرتے ہیں چینج کرنے کی، لیکن ہماری عقل پہ بھی ویسے سلام ہے۔ میں ابھی افطاری یعنی کہ ٹائم پہ بیٹھا تھا گھر میں اور روزہ افطاری کا، اور ایک پرائیویٹ چینل پہ وہ ایک کالر پوچھ رہا تھا کہ جی آئی ڈراپس ڈالنے سے میرا روزہ تو نہیں خراب ہوگا؟ میں سن کر پاگل ہو گیا ہوں۔ 40 سال سے ایک ہی سوال سن رہا ہوں کہ جناب یہ ہو بھائی تم یاد بھی کر لو ایک دفعہ، جب پوچھ لیتے ہو تو پھر یاد کر لو اگلی رمضان تک، یا اس کو پھیلا دو اس بات کو۔ اللہ کا میسج پھیلانا صرف کسی مولوی کا کام تو نہیں ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے، پھیلا دو اس بات کو۔ ہم 40 سال سے وہی سوال کر رہے ہیں کہ ڈراپس ڈالتے ہیں کان میں یا ناک میں یا منہ میں تو اسے اپنا میرا روزہ مکروہ ہوتا ہے کہ ٹوٹتا ہے کہ ٹھیک رہتا ہے؟ آگے بھی چلیں۔ قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھیں، اور ترجمہ نیچے اردو کا لکھا ہوا وہ نہیں، سمجھ کر صرف اور نحو کے ساتھ پڑھیں، اس کی گرامر کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس کا متن کیا ہے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ ہیں کون، تاکہ آپ کو سمجھ آئے آپ عبادت کر کیا رہے ہیں۔ یہ آگ واگ لگانا، یہ مارا ماری کرنا، یہ سیاستیں کرنا اور دین کا نام لینا، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ میری بات اگر کسی کو بری لگی ہو تو میں پہلے سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ میرا مقصد ہے کہ کب تک ہم نے ایسے لوگوں کو اپنے درمیان رہنے دینا ہے جنہوں نے مذہب کا نام استعمال کر کر کے قبضے کی زمینوں پہ مسجدیں بھی بنانی ہیں۔ جو ہمارے مدرسوں کا حال بھی ہوتا ہے وہ بھی ہمیں پتہ ہے، جس طرح بچوں کو ماریں بھی پڑتی ہیں، تپڑ بھی پڑتے ہیں، ہم نے کئی ویڈیوز دیکھ لی، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں نہ ان کا آڈٹ ہو، کیوں نہ ان کا کریکولم بھی ایک ہو، کیوں نہ ہر چیز انڈر آبزرویشن ہو، کیوں کوئی قانون سے آزاد ہو اور بالا تر ہو، کیوں قانون توڑنے کی اور قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت ہو۔ آج پاکستان کی ریاست جتنی کمزور ہے اتنی کبھی بھی نہیں تھی، اور میں نے آپ کو پرسوں ایک ویڈیو میں کہا تھا اگر اگلے چند دنوں کے اندر ہم نے اپنی سمت صحیح نہ کی تو پھر خدا نہ خواستہ پاکستان بہت گہرائیوں میں اور پستیوں میں گر سکتا ہے۔ لیکن آج اگر ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا اور ہم نے قرآن پاک پہ عمل کر لیا کہ جو قرآن پاک ہمیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس کا تفرقہ ختم کر دو، وہ رسی کون سی ہے؟
مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کو لوگ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی اس کا مطلب قرآن پاک کو تھام لو، وہ رسی قرآن پاک ہے، قرآن حکیم ہے، وہی ہے حکمت، اس کے علاوہ ہمیں کسی حکمت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سب کچھ ایکسپلینڈ ہے۔ خدا کے لیے اس کو تھام لو، تفرقہ مت کرو، اور ایک دوسرے کو اپنی ہاتھ اور زبان سے محفوظ کر دو۔ اور سود کہ میرا تو یہ بلیف ہے کہ جو قومیں سود لیتی ہیں وہ کبھی سکھ میں نہیں رہیں گی۔ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جو ہے ہی کافر اس کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو ہے ہی کافر۔ لیکن مسلمان جو اعلان کرتا ہو مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا، جب وہ سود کے اندر کھیلتا ہے، بڑی خوفناک بات کر رہا ہے۔ اب سود ہے کیا ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا، اس کی بھی تشریح ہونی چاہیے، لیکن وہ پھر کسی اور دن۔ اللہ تعالیٰ باقی تمام رمضان سب کو توفیق دے کہ وہ کھل کر عبادت بھی کر سکیں، اور اللہ ان عبادتوں کو قبول فرمائے۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں، کہ بہت خوفناک کھیل ہو رہا ہے، اور اس کو اب بند کرنا پڑے گا۔ اور ریاست کو چاہیے کہ ان لوگوں کو بھی سزا دے جنہوں نے ٹی ایل پی کی قیادت کے ساتھ بیٹھ کر یہ کانٹریکٹس کیے کہ جی ہم اس کو اسمبلی میں لے آئیں گے، پارلیمنٹ میں لے آئیں گے، نوئنگ کہ یہ نہیں آ سکتا۔ جس دن پارلیمنٹ میں آ گیا اس دن بس اللہ ہی مالک ہے، یہ نہیں کر سکتے تھے، تو پھر کیوں انہوں نے وہ سائن کیا، کیوں ان غلط راستے پہ لے کے گئے؟ ان کا بھی قصور ہے، اور ان کو بھی سوچنا ہے۔ اور آپ کیا سوچ رہے ہیں مجھے ضرور آگاہ کریے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔